ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ام روما اور ان کے جیسے بہت سارے سائل ناد علی کے تعلق سے بار بار سوال کرتے ہیں، اور الگ الگ چیزوں کے لیے کسی کو گھر بیچنا ہے، کسی کو خریدنا ہے، کسی کے نکاح کا مسئلہ ہے، کسی کی غریبی ہے، کسی کی کوئی وش ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے، تو اس میں ناد علی کتنی بار پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس دن پڑھیں، اور اس میں کیا تعداد ہے پڑھنے کی، اس کے تعلق سے الگ الگ جو ہیں سوالات آئے ہیں۔ تو اس میں ایک احکام جو ہے عرض کرنے کی کوشش کروں تمام حضرات کو جو ناد علی سے متعلق سوال کرتے ہیں، کہ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جہاں اس کی یہ قید لکھی ہوتی ہے کہ اس کو حاجت میں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کی نیت سے اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کسی کی حاجت ہو تو اس کو 500 بار پڑھا جائے، تو اب سب کی حاجت جو ہیں، سب کی وشز وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اب کسی کی مکان بیچنے کی حاجت ہے تو وہ اپنے مکان بیچنے کی نیت سے ہی اس کو 500 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی نکاح کی حاجت ہے یا غریبی دور کرنے کی حاجت ہے، اس کو نوکری پانے کی حاجت ہے، تو ساری حاجت مختلف ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ حاجت کا ہے تو وہ الگ کسی کام کا ہوگا، لیکن میرا تو گھر بیچنے کا مسئلہ ہے، تو آپ کا یہ گھر بیچنا ہی آپ کی حاجت ہے، آپ کی یہی تمنا ہے کہ آپ کا یہی مقصد ہے کہ آپ کا گھر بکے، تو آپ اس کو اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی سارے وظائف کے اندر ایک جنرل اور ایک کامن سی چیز ہے کہ جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی بار پڑھنے سے یہ حاجت پوری ہوگی، تو وہاں حاجت سے مراد ہر قسم کی حاجت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ناد علی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی دشواری پیش ہے اور وہ اس کو مہم کو آسان کرنا چاہتا ہے تو وہ 41 مرتبہ پڑھ لے۔ اب یہ دشواریاں مختلف صورتوں میں سب کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، تو جس کی جو بھی دشواری ہے تو وہ اس کو 41 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانی حل ہوگی۔ اب رہا کہ ناد علی اب کسی کی حاجت مکان خریدنے کی ہے تو بیچنے کی ہے، کسی کی نوکری کی ہے، ان تمام باتوں میں جس کی جو بھی حاجت ہو، ان تمام باتوں میں اگر وہ شخص ناد علی کو 66 یعنی 66 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت، اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اب یہ 66 مرتبہ کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے کہ مجھے نوکری کی حاجت ہے تو صرف یہ نوکری کے لیے نہیں، سب کی حاجتیں مختلف ہیں، تو سب کے لیے یہ کام یعنی کری جائے گی۔ تو اس میں آپ کو چاہیے کہ 66 مرتبہ ناد علی پڑھیں۔ آپ کے ساتھ کوئی سا بھی مسئلہ ہو، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے ناد علی کا، کہ جس کو جو سب میں نے باتیں بتا دی کہ گھر کے تعلق سے تھا، خریدنے بیچنے کے، نکاح کے، شادی کے، کاروبار کے، جو ملنے نہ ملنے کے، تو اگر ہر شخص اپنے دل میں تمنا رکھے کہ میرا یہ مقصد ہے اور یہ مقصد میرا پورا ہونا چاہیے، تو اپنے مقصد کو پورے ہونے تک ان دنوں ناد علی کو 66 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اور اس کا پڑھنا یہ بعد نماز عشاء زیادہ بہتر ہے کہ رات میں پڑھے۔ اچھا، ایک نے سوال کیا تھا کہ حالت حیض میں بھی اس کو پڑھا جائے گا، تو جی ہاں، حالت حیض میں بھی اسلامی بہنیں اس کو جاری و ساری رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی غریبی سے جوجھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ غریبی دور کرنے کے لیے ناد علی اگر وہ پڑھنا چاہے تو غریبی دور کرنے کے لیے 91 مرتبہ وہ ناد علی کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ پڑھنا بعد نماز فجر ہوگا، یعنی فجر کے بعد اگر اس کو 41 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے پڑھنا چاہے تو 500 مرتبہ اگر پڑھے گا، اس سے اول آخر درود پاک 100 مرتبہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، یعنی بعد نماز عشاء 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 500 مرتبہ ناد علی، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ ورنہ یہ کہ اگر کسی کی کوئی خاص حاجت ہے کہ جو میں نے سوال میں بیان نہیں کی، تو وہ ہر شخص اپنی پریشانی، اپنے مقصد کے لیے ناد علی کو 66 مرتبہ پڑھ لے، اور اس میں بار بار یہ سوال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس چیز کے لیے کتنی بار پڑھیں، اس چیز کے لیے حاجتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس کو ایک آسان سا اس طرح بھی سمجھے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، کہ کسی پرٹیکولر چیز کے لیے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، یہ چیز تو قابل قبول ہے کہ ہاں کوئی ایک وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکولر چیز کے لیے زیادہ کارگر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اسی مدد میں مدد کرے گا، یعنی اسی پریشانی میں مدد کرے گا، وہ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کام کے لیے زیادہ پاورفل ہے۔ تو اس کام کے لیے زیادہ پاورفل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسی کام کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے کام نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی یہ باتیں۔ اب اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے یا وہابو ہے، یا وہابوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غنی کرنے والا وظیفہ ہے، تو لوگ جن کو پیسوں کی پریشانی ہوتی ہے وہ یا وہابوں کا ورد کرتے ہیں،
تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یا وہابو صرف غنی یا پیسوں سے متعلق ہی پڑھا جائے گا، اس کے الگ بھی اس کے 100 کام اور بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ یہ اس کی اسپیشلٹی ہے تو اس کام میں اس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح نعت علی کے بہت سے سمجھتے ہیں کہ اتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا، اتنی بار پڑھنے سے۔ وظیفہ نعت علی کا ہو یا کوئی سا بھی ہو، جہاں یہ چیز لکھی ہو کہ حاجت کے لیے اتنی بار پڑھیں، تو وہاں آپ اپنی ضرورت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی ضرورت کچھ بھی ہو، وہ آپ کی حاجت ہی شمار کی جائے گی۔ اور اسی طرح وظیفہ ہے کہ اگر کسی خاص کام کے لیے ہے، خاص کام کے علاوہ بھی اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے صاحب دعا بننے کے لیے بھی یا وہابوں کو 7 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی عادت بنانے سے دعائیں جو ہیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک اسی طرح نعت علی کے جن کے سوال تھے، چاہے وہ جاب سے متعلق تھے یا کسی بھی چیز کے، وہ اس کو 66 بار پڑھیں۔ باری کے دنوں میں بھی اسلامی بہنیں پڑھیں، اول آخر 3 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جگہ کا مقرر رکھیں، وقت بھی مقرر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کے بعد پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ باقی چیزوں کے لیے جیسے غریبی کے لیے 91 مرتبہ پڑھ لیں فجر کے بعد، حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے 500 مرتبہ پڑھ لیں عشاء کے بعد، اور باقی ہر حاجت کے لیے 66 بار پڑھ لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور ہوگی۔ نعت علی کے جو اصل الفاظ ہیں یعنی صحیح الفاظ، وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اور جو پچھلی ویڈیو نعت علی کے تعلق سے میں نے بنائی تھی اس کے بھی ڈسکرپشن میں ہے، وہاں آپ کلک کریں گے تو ریئل نعت علی کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ورنہ یہ کہ آپ سکندر وارسی بلاگ پر چلے جائیں، بلاگ کے اوپر آپ کو نعت علی کے جو ہے وہ ریئل الفاظ مل جائیں گے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اور جن کو نعت علی نہیں آتی تو ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی، تو آپ اس کو ہندی میں لکھ دو، تو میں ان سے عرض کروں اگر عربی وغیرہ پڑھنا نہیں آتی تو ایسی صورت میں آپ اس کو نعت علی کو MP3 میں سن کر جو ہے وہ اپنی زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا